اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی توفیق سے ہمیں نماز ظہر ادا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تیرے حکم کے مطابق ہم نے حاضری لگائی، سجدے کیے، قیام کیے، رکوع کیے، سجود کیے، اپنی جناب میں کوشش کی۔ تیری جناب میں دست بستہ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو، ہماری اس سعی کو اپنی جناب میں مقبول فرما، اور ہمارے سجدوں کو، قیام کو، رکوع کو، تمام کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ جو لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ مختصر سا درس قرآن ہے، تمام لوگ شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی برکت سے سب کے رزق میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تیسرا سپارہ سورہ آل عمران کا تسلسل چل رہا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عہد کی خصوصیت، اس کی اہمیت کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا تھا کہ جو عہد و پیما لوگ کرتے ہیں اور ان عہد و پیما سے جو لوگ مکر جاتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں، سخت ناپسند ہیں۔ ایک وہ لوگ جو عہد کرتے ہیں اور ان سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو لہٰذا قسمیں بھی تواتر کے ساتھ نہیں کھانی چاہیے، اور خاص کر جھوٹی قسمیں، ان سے تو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عہد کا ذکر فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا تھا۔ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے عہد لیے تھے، دو طرح عہد لیے تھے۔ ایک عام انسانوں سے عہد لیا تھا، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد لیا عالم ارواح میں۔ اور اسی عہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بیان فرما رہا ہے کہ وَإِذْ، اور جب اخذ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا میثاق عہد، النبیین، نبی کی جمع ہے، کسی ایک نبی سے نہیں، النبیین تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد لیا۔ کب لیا؟ عالم ارواح میں۔ اور انبیاء کے بارے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ جو تعداد ہمیں مختلف روایات میں ملتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ روایت کرتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000، 1,24,000 کی جو فیگر ہے، جو تعداد ہے، ان میں اختلاف ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تعداد کل 1,24,000 کے قریب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تعداد 8 ساڑھے 8,000 کے قریب ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعداد 3 ساڑھے 3 لاکھ کے قریب ہے۔ اور کچھ جو ہے لوگ یہ فرماتے ہیں، کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تعداد چونکہ قرآن میں متعین نہیں ہے، بیان نہیں ہے، تو لہٰذا انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 سے کم بھی ہو سکتی ہے، 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، 3 ساڑھے 3 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو ہر مسلمان، ہر مومن کا کیا ایمان ہونا چاہیے، کیا اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحیح تعداد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول کو ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں، ہمارا تمام انبیاء کرام پر ایمان ہے۔ اس لیے جو 1,24,000 کم اور بیش لگا دیا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کم کی تعداد بھی اللہ جانتا ہے اور زیادہ کی تعداد بھی اللہ جانتا ہے۔ ہمارا 1,00,000 کم و بیش انبیاء کرام پر ایمان ہے کہ اگر کم ہے تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے ان کی تعداد، ہماری تمام انبیاء کرام پر ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اگر آپ نے یا ہم نے کوئی بھی ایک فیگر، ایک تعداد مقید کر لی، اور وہ انبیاء کرام اس تعداد سے کم ہوئے، تو
تو اب جو تعداد ہم نے مقرر کی ہے انبیاء کرام کی تعداد اگر کم ہے تو وہ جو اضافی تعداد بن رہی ہے جو نبی نہیں ہے کہ ہم ان پر بھی ایمان لائیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو تعداد اگر زیادہ ہے اور اگر ہم کم پر ایمان لا رہے ہیں، تعداد ہم نے مقید کر لی، تو جو انبیاء ہیں ہم ان پر ایمان نہیں لا رہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جتنی بھی تعداد انبیاء کرام کی ہے، النبیین کا جو صیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں لے کر آئے ہیں جمع کر، اس میں یہ بیان فرما دیا کہ جتنے بھی نبی ہیں عالم ارواح میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تو ان تمام انبیاء کرام اس وقت وہ تمام انبیاء کرام موجود تھے اور سب نے اس عہد کا اقرار کیا۔ کس طرح اقرار کیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ تمہیں اس کی یعنی کہ عہد پختہ جو ہے وعدہ کرو کہ قسم کھاؤ کہ اس کی جو میں تمہیں دوں گا، یعنی کہ ابھی عالم ارواح میں ہیں موجود، ابھی دنیا میں نہیں مبعوث کیے گئے، ابھی ان کو کتابیں نہیں دی گئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی میں تمہیں دوں گا کتاب، من الکتاب کتاب سے، والحکمہ اور حکمہ سے، ثم جاءکم رسول، اور جب وہ آئیں، کون آئیں؟ رسول، وہ رسول مکرم آئے، وہ رسول محتشم آئے کہ جس رسول کے سر پر ہم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کا تاج سجایا ہے، جو تاجدار ختم نبوت بھی ہیں، تاجدار انبیاء بھی ہیں، اور جو تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں۔ جب وہ نبی دنیا میں مبعوث کیے جائیں گے تو تم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے مصدق لما معکم، اور وہ جب آئیں گے تو وہ تمہاری تصدیق کریں گے، تمہاری تصدیق کریں گے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی کتاب ہے، حکمت ہے، تمہاری نبوت ہے، وہ انبیاء جب دنیا میں مبعوث جب کیے جائیں گے، جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کریں گے، تمہیں جو کتاب اللہ کی طرف سے دی گئی اس کی بھی تصدیق کریں گے، اور تمہیں جو حکمت سکھائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ نبی تمہاری آ کر تمہارے ان تمام چیزوں پر مہر ضبط کر دیں گے کہ ہاں یہ نبی سچے ہیں، ان کی تصدیق کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب جب وہ آئیں گے تو تمہارا کیا جو ہے وہ ہونا چاہیے، تمہارا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ ضرور تم ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور تم ان کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ ان کو وضاحت فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پوچھتا ہے، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے لے لیا، عَلَى ذَلِكُمْ، اسری یہ عہد جو میں نے تمہیں دیا ہے، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ اور اس بھاری جو ذمہ داری ہے اس کا ذمہ میں بھی لیتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی طرف بھی جو ہے اس بات کو منسوخ فرما رہا ہے کہ تم اس کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے لے لیا، اقرار کر لیا، اٹھا لیا تم نے اس پر بھاری ذمہ، اب میں بھی تمہارے اس پر جو ہے قالوا اقررنا، تو وہ کہتے ہیں یہ زبان ہو کر قالوا، سب کہتے ہیں اقررنا، ہاں ہم نے اقرار کیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال فاشهدوا، کہ اب تم گواہ بن جاؤ، فاشهدوا، تم گواہی دینا، گواہ بن جاؤ، وانا معکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، من الشاہدین، گواہوں میں سے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں کہ جس کی تم گواہی دے رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن رہا ہوں۔ اس بات کا جو ہے عہد و پیما ہو رہا ہے، یہ عہد و پیما ہو رہا ہے حضور علیہ السلام کی آمد کا، کہ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی نبی اس وقت اگر موجود ہو اور جب میرے محبوب دنیا میں تشریف لائیں تو تم نے ان کی ضرور ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اب اس سے معنی کیا ہے؟ اب دیکھیں حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے تمام انبیاء کرام دنیا سے رخصت فرما چکے تھے، تو پھر اس بات کا اس آیت کریمہ کو کس طرح ہم لیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں معراج کی رات جانا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام جب معراج کی رات بیت المقدس تشریف لے کر گئے، اور بیت المقدس اترے کیوں تھے؟ آپ نے تو آسمانوں کی سیر کرنی تھی، معراج کی رات حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنی تھی، تو پھر مسجد اقصی اترنے کا مطلب کیا تھا؟ تو یہ مسجد اقصی اترنے کا، بیت المقدس اترنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ اس جو وعدہ عالم ارواح میں لیا گیا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو جو ہے وہ پذیر لانا تھا، کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے
تو تمام انبیاء کرام حضور علیہ السلام کی اقتداء میں تمام انبیاء کرام نے نماز قائم کی، اور حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق نماز ادا کی۔ حضور امام ہیں تمام انبیاء کرام بشمول آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی حضور علیہ السلام کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں ہاتھ باندھ کر مسجد اقصی میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ وعدہ تھا جو حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا تھا، اور اس وعدے کی تکمیل کب ہو رہی ہے؟ معراج کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکمیل فرمائی۔ لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ بھی تھی کہ جتنی انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے، تمام کے تمام انبیاء کرام اپنے اپنے قبیلے اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ نبی بن کر تشریف لے کر آئے۔ اور ایک چیز حضور علیہ السلام نے جو خصوصیت حضور علیہ السلام کو فرمائی کہ جتنے نبی آئے ہیں وہ تمام مخصوص مختلف قوموں کی طرف نبی بن کر آئے ہیں، تمام پوری کائنات کے لیے نبی بن کر نہیں آئے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے جو ہے آپ کو سراپا رحمت بھی بنایا، اور تمام کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبی بنا کر بھی مبعوث فرمایا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جتنے نبی جو ہے دنیا میں مبعوث فرمائے، ان کی جتنے بھی امتیں ہیں، ان سے اس بات سے ان کو یہ حکم ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا ہے، آپ کی رسالت پر ایمان لانا ہے، اور حضور کی امت میں آنا ہے۔ اس بات سے آپ کو یہ جو ہے اس بات سے یہاں پر اشارہ ملتا ہے۔ اب جتنی بھی مشینریاں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ یہودیت کی ہو، چاہے وہ عیسائیت کی ہو، وہ تمام کے تمام اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مبعوث فرمایا تھا دین عیسوی، دین مسیحی، وہ حق تھا۔ لیکن اب جب شریعت محمدی کا نزول ہو گیا تو تمام کی تمام شریعتیں ختم کر دی گئی۔ اب صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی شریعت ہے جس پر تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو ایمان لانا ہے، اور تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ چاہے انسان ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، جتنے بھی عالم ہیں، تمام عالمین کے حضور علیہ السلام رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اور اس عہد کا جو وقوع پذیر ہوا وہ کب ہوا؟ بیت المقدس میں معراج کی رات میں ہوا۔ وہ سرزمین ہے جہاں پر آج ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جہاں پر جس کی حرمت کے لیے فلسطین کے مسلمان آج بھی اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، اور بچے اپنے سروں کو بچوں کی اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جو ہے زمین کے اندر دفن کر رہے ہیں۔ ملبے پہاڑ کی صورت میں جو ہے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اور ان ملبوں کے اندر جو ہے لاشیں موجود ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ جو ہے ان ملبوں کو ہٹا سکیں، ان ملبوں سے اپنے پیاروں کی لاشوں کو نکال سکیں۔ آج بھی فلسطین کی سرزمین پر، بیت المقدس کی سرزمین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام نے یک بستہ ہو کر حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کی تھی، اور اسی خطے کی، اسی سرزمین کی حفاظت کے لیے آج فلسطین کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ کیا صرف ان کی ذمہ داری ہے؟ کیا وہی جو ہے حرمت اقصیٰ کے بیت المقدس کے ذمہ دار ہیں؟ باقی دوسرے مسلمان جو ہے اس پر خاموش ہیں، کیوں؟ کیا وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا حضور علیہ السلام نے اور تمام انبیاء کرام نے وہاں نماز پڑھی جس کی وجہ سے آج اس کی حفاظت کے وہ لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا جو ہے کوئی فریضہ نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہم ان کے لیے آواز حق بلند کریں؟ چھوڑ دیں حکومتوں کو، حکومتیں تو آتی ہی انہیں کی پیرول پر ہیں، لیکن ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں بحیثیت مسلمان۔ ہماری بھی ذمہ داری اور کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی دانست میں جہاں تک ہو سکے کوشش کریں۔ اور کوشش ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ کوشش ہم صرف اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جا کر محاذ پہ ان سے لڑ نہیں سکتے، لیکن ہم ان کی جو چیزیں آج ہماری دکانوں کے شیلفوں میں موجود ہیں، کم از کم ان کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو خرید تو نہیں سکتے، ہم ان کی چیزیں پہننے سے رک تو سکتے ہیں، ان کی چیزیں کھانے سے تو رک سکتے ہیں۔ آج بھی رات میں صبح اسکول کا وقت ہوتا ہے تو تھیلیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں
ان کی جو ہے لیس سے بھری ہوئی ہوں گی، بسکٹ سے بھری ہوئی ہوں گی، چاکلیٹس بھری ہوئی ہوں گی، وہ تمام کی تمام چیزیں ان کی پروڈکٹس کو بڑے شوق سے ہم لوگ تھیلی میں بھر بھر کر لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم شادی میں چلے جائیں تو شادی میں کولڈ ڈرنک کون سی نظر آئیں گی؟ آپ کو کولڈ ڈرنک انہیں کی نظر آئیں گی، کیونکہ اس کے علاوہ ہماری عادت ہی نہیں ہے پینے کی۔ ہم اس سے تو رک سکتے ہیں، الحمدللہ بہت سی شادیاں ایسی بھی دیکھی کہ جہاں پر سختی کے ساتھ بائیکاٹ کیا، انہوں نے نہیں مشروبات ان کے استعمال کیے، پاکستانی مشروبات استعمال کیے، ان کو سلام ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں وہ نمک میں آٹے کے برابر ہیں۔ اگر مسلمان ان کی چیزوں کا بھی اگر بائیکاٹ کرتے ہیں تو آپ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ وہ جو چیزیں ہیں جو آپ ذرا سی 20 یا 30 روپے کی جو لیس خریدتے ہیں، 40-50 روپے کی جو کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، یہ ان کا جو سرمایہ ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ وہاں جا رہا ہے، اور انہی سرمایہ سے کچھ حصہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف جا رہا ہے، جس سے وہ اسرائیل اپنے جو ہے مذموم عزائم جو ہے وہ بروئے کار لا رہا ہے، آپ کے مسلمان بھائیوں کو مار رہا ہے۔ تو آپ ان کو بچانے کا تو سبب نہیں بن رہے بلکہ ان کو مارنے کا سبب بن رہے ہیں جانے انجانے میں۔ تو آپ اس بات کو تو جو ہے عام کر سکتے ہیں، اپنے آپ خود رک سکتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو شعور دے سکتے ہیں، اپنے گھر میں کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں یہ چیزیں نہیں لاؤں گا، میں اپنے دوست احباب کو اس کی آگہی دوں گا، میں اپنے خاندان میں اس کی آگہی دوں گا۔ تو ایک سے ایک بن کر جو ہے آپ بھی اس کو حصہ ملائیں گے۔ اور جب آپ خریدیں گے نہیں تو کوئی بیوقوف دکاندار ہوگا جو اپنی دکان میں وہ چیزیں لے کر آئے گا، کیونکہ دکاندار تو ہوتا ہی پیسہ کمانے کے لیے۔ اب وہ ایسی چیز تو اپنے شیلف میں لگائے گا نہیں جو چیز بک نہیں رہی، ایک دن رکھے گا، دوسرے دن رکھے گا، اس کے بعد پھر وہ چیزیں وہ ختم کر دے گا۔ اور یہ ہوا تھا کچھ عرصے پہلے جب یہ بائیکاٹ ہوا تھا تو آس پاس کی جتنی دکانیں آپ دیکھ لیجیے ان دکانوں سے یہ چیزیں ہٹ گئی تھیں، لیکن چونکہ مسلمان انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، تو آپ دیکھ لیجیے دوبارہ سے وہ اسی طرح چیزیں آنی شروع ہو گئیں مارکیٹ میں، اسی طرح چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ہم نے بھی ثابت قدم رہنا ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں کی۔ ہم محاذ پہ جا کے لڑ تو نہیں سکتے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ لڑنا چاہیے، لیکن نہیں لڑ سکتے، کیونکہ ہم ایک ریاست کے زیر تسلط ہیں، زیر سایہ ہیں، ہم اس سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم کم از کم یہ چیزیں تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی چیزوں کا، ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ آگے مزید درس تو کرنا تھا لیکن چونکہ ٹائم مختصر تھا، بس اسی بات پر اختتام کروں گا کہ دیکھیں ایک ویڈیو ابھی کچھ دن پہلے سامنے سے گزری جس میں ایک بوڑھا زار و قطار رو رہا ہے، آنسو اس کے گر رہے ہیں، اور اس کے قدموں کی طرف اس کے بچوں کی لاشیں بچھی ہوئی ہیں، اور وہ بوڑھا اس کے بچوں کے بچوں کی لاشیں، یعنی اس کے پوتے پوتیوں کی، نواسیوں کی اس کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اور وہ کیا بات کر رہا ہے؟ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میرے بچوں، تم نے جام شہادت نوش کر لیا، کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر، اس بیت المقدس کی حرمت کی خاطر تم نے جام شہادت تو نوش کر لی ہے۔ اب تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہو۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس امت کی شکایت ضرور کرنا، ان کی شکایت کرنا کہ ہمیں مارا جا رہا تھا لیکن یہ لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اپنی پڑی ہوئی تھی، کسی کو ہمارا ہوش نہیں تھا۔ تو آقا تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس امت کی شکایت ضرور کرنا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ایک ایسا ملک کہ جو اس خطے کے سینے پر بیٹھ کر مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ فلسطین کہاں موجود ہے؟ فلسطین کے چاروں طرف دیکھیں تو اسلامی ریاستیں موجود ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ایسے کونے پر موجود ہوں جس کے اطراف میں ساری جو ہے وہ غیر مسلم ریاستیں ہوں، ساری مسلم ریاستیں ہیں۔ اور اگر ایسا کر دیا جائے کہ آپ کے بچے کو بیچ چوراہے پر لٹا کر کوئی ظالم اس کو مارنا شروع کر دے، اور آپ سارے گھر والے، بھائی بہن، اس کے گھر والے سب موجود ہوں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں اور اس کو مرتا دیکھ رہے ہوں، تو ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح فلسطین تمام اسلامی ریاستوں کے درمیان جو ہے موجود ہے، اور اس کو ایک چھوٹا سا ملک وہ اس کو ان کو شہید کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن تمام کی تمام اسلامی ریاستیں ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ کھڑی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ اور ہو تو یہ رہا ہے کہ دیکھیں عرب کی خطے سرزمین پر کتنا عظیم جو ہے بڑا منظر تعمیر کیا گیا ہے، ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے آپ ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔
عرب کی سرزمین مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ تو لہٰذا جب گمان کیجئے اس بات کو ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ بچے، جب وہ شہداء جب آپ کی شکایت لگائیں گے تو بروز قیامت آقا کے دربار میں جب آپ حاضر ہوں گے تو کس طرح کھڑے ہوں گے؟ کوئی جواب ہوگا آپ کے پاس کہ ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم تو خاموش تھے، ہم تو مجبور تھے، ہم تو مظلوم تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جی مظلوم فلسطینی، مجبور فلسطینی مجبور نہیں ہے، مظلوم ضرور ہے، مجبور نہیں ہے، مجبور ہم اور آپ ہیں۔ اور کیوں مجبور ہیں؟ اپنی جو ہے دنیا کی حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے ہم مجبور ہیں، وہ مجبور نہیں ہیں۔ ارے وہ تو مظلوم، اس پر ظلم ہو رہا ہے، وہ تو بڑی شان سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور سرخرو ہو رہے ہیں۔ اس 2 دن کی جو ہے ختم ہونے والی دنیا کو چھوڑ کر وہ ابدی زندگی کے لیے اپنا بہترین ایک مرتبہ جو ہے وہ وہاں پر قائم کر رہے ہیں، اس کو وہ وہاں پر جو ہے اپنا مرتبہ بلند کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ جہاں پر کھڑے ہیں، ہم اپنی اس فانی دنیا جو دھوکہ ہے اس کی خاطر اپنی ابدی زندگی کو جھٹلائے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو، جو بے حس ہو چکے ہیں، جو ان کے غلام بن چکے ہیں، اور جو سپہ سالار موجود ہے اسلامی ممالک کا، جو وہاں پر بیٹھ کر بھاری ڈالروں میں تنخواہیں لے رہے ہیں، کس بات کی تنخواہیں لے رہے ہیں؟ برابر میں پڑوس میں مسلمان مر رہے ہیں اور وہ سپہ سالاری کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بے حس لوگوں سے ہماری جان چھڑائے، اور صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عاشق رسول اور عدل و انصاف قائم کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم ہمیں جو ہے عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔